یہ دنیا دار لوگ کیا جزا دیں گے؟ یہ تو اس کی تو کوئی مثال کیا بیان کریں؟ یہ دنیا دار کیا کریں گے؟ اللہ رب العزت مال کی حقیقی ہے، وہی مالک ہے، وہ تیری تمام معاملات کو جانتا ہے، عملوں کو جانتا ہے. اپنے ہر عمل پر اللہ رب العزت کی رضا کو تلاش کریں. اسی طرح زندگی کو یوں گزاریے، ایمان ہو، عمل صالح ہو، نیکی کی دعوت ہو، اور جو نیکی کی دعوت میں مشقت اور تکلیف آئے اس پر صبر بھی ہو. جو اس طرح زندگی گزارتے ہیں، مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں تفسیر قرآن کے اندر کہ وہ لوگ نقصان والوں میں نہیں ہیں. اوپر کیا فرمایا؟ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے. ایک بڑی پیاری حکایت ہے. ایک شخص جو تھا وہ مطالعہ کر رہا تھا، اس کا بچہ جو ہے وہ قریب کھیل رہا تھا، تو مطالعے کے اندر وہ ڈسٹرب ہو رہا تھا، اس کا مطالعہ صحیح نہیں ہو رہا تھا. آپ نے بھی یہ نوٹ کیا ہوگا کہ جب انسان کسی ایسے کتاب کو پڑھتا ہے، کسی ایسے چیپٹر کو پڑھتا ہے جس کے اندر اس کی جو ہے وہ بڑا اس کا انٹرسٹ ہو، تو پھر وہ بڑی گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرتا ہے. ایک شخص مطالعے میں مصروف ہے، اس کا بچہ قریب کھیل رہا تھا، شروع کر رہا تھا، تو وہ مطالعے میں بڑا ڈسٹرب ہو. اس نے اس سے چھٹکارا پانے کے لیے ایک جو ہے کیا کیا کہ نقشہ تھا، اس نقشے کو پھاڑ کر بچے کو دے دیا اور کہا بیٹا جاؤ اس نقشے کو صحیح طرح جوڑ کے لاؤ. کون سا ملک کہاں ہے، کہاں شہر ہے، تو نقشہ جوڑنے میں آپ کو پتا ٹائم لگتا ہے. وہ بچہ گیا اور فٹ سے تھوڑی دیر کے بعد وہ نقشہ جوڑ کے لے آیا باپ کے ساتھ. اس نے کہا اتنی جلدی تم نے نقشہ کیسے جوڑ دیا، یہ تو وہ کام تھا شاید شام تک نہ ہوگا. اس نے اپنے باپ کو جواب دیا اس بچے نے کہ اے ابا جان، میں نے اس نقشے کو نہیں دیکھا بلکہ اس کی بیک سائڈ پر ایک تصویر تھی، میں نے تصویر کو جوڑا، نقشہ اپنے آپ تیار ہوا، نقشہ اپنے آپ جڑ گیا. تو میرے میٹھے اسلامی، ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنی تصویر کو دیکھیں. فرد سے معاشرہ بنتا ہے، معاشرے سے فرد نہیں بنتا. ہم جتنی بھی تقریریں کریں، جتنے بیانات کریں، قصہ مختصر یہی ہے کہ انسان جب خود سنورتا ہے، خود اپنے آپ کو نیکی کی دعوت میں جو ہے وہ انوالو کرتا ہے، خود مصروف ہوتے ہیں نیکی کے کاموں میں، خود جو ہے گناہوں کو چھوڑتا ہے، جھوٹ بولنا چھوڑتا ہے، گناہ کے کام چھوڑتا ہے، عریانی چھوڑتا ہے، فحاشی چھوڑتا ہے، شراب چھوڑتا ہے، چوری چھوڑتا ہے، سود کا لین دین چھوڑ دیتا ہے، تو سمجھ لے کہ یہ سدھر جاتا ہے. اور اس کا جب یہ سدھر جاتا ہے، نماز پڑھنے لگ جاتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تو پھر اس کی اولاد سنور جاتی ہے، اس کی فیملی ممبر سنور جاتے ہیں. جب فیملی سنورتی ہے تو پھر خاندان بنتے ہیں، جب خاندان بنتا ہے تو پھر سوسائٹی بنتی ہے، جب سوسائٹی بنتی ہے تو پھر ایک شہر ڈیولپ ہوتا ہے، اس کے اندر امن ہوتا ہے، وہ معاشرہ، وہ شہر، وہ جگہ، وہ سوسائٹی وہ امن والی بنتی ہے، وہاں پر نیک لوگ ہوتے ہیں. اور جس شہر کو سنورنے میں دیر نہیں لگتی وہ ملک بھی سمجھ جایا کرتے ہیں. جب ملک سمجھ جاتے ہیں تو دنیا سمجھ جاتی ہے. تو سب سے پہلا سٹیپ کیا ہے کہ میں نے سدھرنا ہے، میں نے سنورنا ہے، میں نے اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا، میں نے اپنے وقت کو قیمتی بنانا ہے. آج ایک تعداد ہے جو نماز فجر گھر میں پڑھتی ہے، اور ایک تعداد ایسی بھی ہوگی، میں حسن ظن رکھتا ہوں کہ وہ نماز تو پڑھتے ہوں جو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے. ایسے بھی ہوں گے جو ایسے بد نصیبی کہہ سکتے ہیں، ہم بڑے افسوس سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ نماز ہی نہیں پڑھتے ہوں، قضا کر جاتے ہوں. تو ہم خود سوچیں، اپنے اندر کے مفتی سے پوچھیں، میں اپنے